السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نہم امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج 24 جون 2020 بروز بدھ، کتاب مطالعہ پاکستان، باب دوم تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، موضوع عنوان معاشی ترقی۔ جنرل ایوب خان کے دور میں معاشی ترقی کی اوسط سالانہ شرح 7% کے قریب تھی۔ معاشی ترقی کے لیے ایوب خان نے درج ذیل اقدامات کیے۔ نمبر 1، زرعی شعبے پر توجہ، فوکس آن ایگریکلچر سیکٹر۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا انحصار زیادہ تر زراعت پر تھا، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ لہٰذا ایوب خان نے زراعت کے شعبے میں مختلف اصلاحات متعارف کروائیں۔ انہوں نے بڑے بڑے جاگیرداروں کے لیے زمین کی ملکیت کی حد مقرر کی، مزاروں اور حاریوں میں زمین تقسیم کی، زیادہ پیداوار دینے والے بیج منگوا کر کسانوں میں تقسیم کیے تاکہ یہ کسان بیج اپنی زمینوں میں بوئیں، فصلوں کی زیادہ پیداوار ہو سکے۔ کیمیائی کھادوں کے استعمال کو بڑھایا گیا، مقصد وہی کہ فصل کی پیداوار بڑھے۔ زراعت کے شعبہ میں ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر کو متعارف کرایا، یعنی کہ زراعت کے شعبہ میں ٹیکنالوجی کو بھی متعارف کرایا۔ آسان شرائط پر زرعی قرضوں کا اجراء کیا تاکہ غریب کسان نئی مشینری، کھادیں اور بیج خرید سکیں۔ آب پاشی کے نظام میں بہتری کے لیے کئی نہریں، ڈیم اور بیراج بنائے۔ اس کے علاوہ ٹیوب ویل بھی لگائے تاکہ کاشتکاری کے لیے پانی میسر ہو سکے۔ اس کے بعد ہے صنعتی شعبے پر توجہ، فوکس آن انڈسٹریل سیکٹر۔ 1958 میں ایوب خان نے مارشل لاء کے نفاذ کے بعد نافذ صنعتی پالیسی کا اعلان کیا۔ ملک میں نئی صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے عوام کو روزگار ملا۔ صنعتی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ برآمدات وہ چیزیں جو باہر سے پاکستان میں منگوائی جاتی ہیں، بیرون ممالک سے پاکستان میں منگوائی جاتی ہیں۔ چھوٹی صنعتوں کو ترقی دی گئی۔ چھوٹی صنعتوں میں کوئی 12 سے 20 ممبر ہوتے ہیں، چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں، اور لوگوں کا روزگار بہتر ہوتا ہے، پس اس کو ترقی دی گئی۔ صنعت کاروں کو ٹیکسوں اور خام مال کی درآمدات پر چھوٹ دی گئی۔ ٹیکنیکل ٹریننگ کا آغاز کیا گیا۔ بیرونی سرمایہ کاروں کو ملک میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینے کے لیے 1959 میں انویسٹمنٹ پروموشن بیورو IPB کا قیام عمل میں لایا گیا، یعنی کہ وہ بزنس مین، وہ لوگ جو بیرون ملک اپنا کاروبار کرتے ہیں، ان کو یہ ترغیب دی گئی کہ آپ اپنے ملک پاکستان میں کاروبار کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ترقی بھی ملے۔ اس کے لیے انہوں نے IPB کا قیام عمل میں لے کر آیا۔ صنعتی شعبوں کی مدد کے لیے سائنسی تحقیق میں اضافہ کے لیے پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ PCSIR کا قیام عمل میں لایا۔ وہی بات کی گئی ہے کہ صنعت کی ترقی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے۔
1961 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کا قیام بھی کیا، جس کا مقصد صنعتوں کی ترقی کے لیے طویل اور قلیل مدت کے لیے قرضے دینا تھا۔ پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن PICIC پاکستان آئی انڈسٹریل سی کریڈٹ آئی انویسٹمنٹ سی کارپوریشن پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن جس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد سے صنعتوں کی مالی مدد کی۔ ایکسپورٹ بونس اسکیم کا بھی آغاز کیا۔ تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بہتری، امپروومنٹ ان ایجوکیشن اینڈ سوشل سیکٹر۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بھی اصلاحات عمل میں لائی گئیں۔ اسکولوں کے لیے نیا نصاب مرتب کیا گیا، نئی درسی کتب کی چھپائی عمل میں لائی گئی، مختلف صوبوں میں ٹیکسٹ بک بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا جو کہ اب تک بھی جاری ہیں، نئے اسکول کھولے گئے، ملک میں نئے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ظاہر بات ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تعلیمی ترقی کے لیے، تعلیم میں بہتری کے لیے کی گئیں۔ سماجی شعبے کی ترقی کے لیے آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے لیے فیملی پلاننگ پروگرام متعارف کروایا جو کہ سوشل فیکٹر میں آ جاتا ہے۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں ملکی ترقی میں اضافہ ہوا اور آج بھی معاشی ترقی کے لحاظ سے ایوب خان کا دور مثالی سمجھا جاتا ہے۔ انتہائی عمدہ اور سادہ 3 نکات ہیں بیٹا۔ زرعی شعبے پر توجہ، فوکس آن ایگریکلچر سیکٹر۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنرل خان نے معاشی ترقی کی بحالی کے لیے کس طرح زرعی شعبے پر توجہ دی، جاگیرداروں کے لیے جاگیرداروں کے زمین کی حد مقرر کی گئی، ہزاروں چھوٹے کسانوں کے لیے زمین تقسیم کی گئی، زیادہ پیداوار کے لیے بیج منگوائے گئے اور پھر وہ بیج کسانوں میں تقسیم کیے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ زراعت کے شعبہ کو بھی ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا گیا جس میں ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر کو بھی متعارف کروایا گیا۔ ٹیوب ویل لگائے گئے تاکہ پانی میسر اور پانی کی قلت سے فصل کا نقصان نہ ہو۔ صنعتی شعبوں میں وہ لوگ جو اپنے ملک سے باہر اپنا کاروبار کرتے تھے ان کو مراعات اور رعایت بھی دی گئی۔ چھوٹی صنعتوں کا کام کیا گیا۔ بڑے بڑے کاروباری حضرات جو کہ بیرون ملک اپنا کام کرتے تھے ان کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ اپنا کام، اپنا بزنس، اپنا کاروبار پاکستان میں کریں تاکہ پاکستان کو بھی ترقی ملے۔ اس کے ساتھ انہوں نے IPB، PCSIR، PICIC کا قیام بھی کیا۔ ایکسپورٹ بونس اسکیم کا بھی آغاز کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ تعلیمی شعبے کو بہتر بنانے کے لیے نئے اسکولوں کا آغاز کیا گیا، کالج یونیورسٹی کا قیام کیا گیا، نصاب مرتب کیا گیا، کتب کی چھپائی کے لیے ٹیکسٹ بک اور مختلف ادارے عمل میں لائے گئے۔ نہ صرف تعلیمی اداروں میں بہتری کی بلکہ سماجی شعبوں میں بھی بہتری کے لیے جس طرح آبادی میں کنٹرول کے لیے فیملی پلاننگ پروگرام متعارف کروایا۔ اور جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں جو ترقی ہوئی وہ اپنی مثال آپ ہے اور آج بھی اس دور کو معاشی ترقی کے اعتبار سے مثالی سمجھا جاتا ہے۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی خیر فرمائے۔ بس آج کا کام مکمل کر لیجیے گا، نوازش ہوگی۔ معاشی ترقی 3 اس کے نکات یاد کریں اچھی طرح یاد کرنے کے بعد خود ان کو لکھیں، کوشش کریں منہ زبانی لکھیں۔
اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔